کعبے میں قسم کھائی ہے کین لیلۃ القدر میں علی، عمر عاص اور معاویہ کو قتل کر دو گے۔ تب تو تم جانتے ہو۔ ایک مدت سے مجھے میرا یہ خیال ناسور کی طرح کھا رہا ہے، میرا سکون چھین لیا ہے۔ کبھی احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا مل کر میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میری مدد کرو اشاز، میں علی کو نہیں مار سکتا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے؟ سفر کی تھکان، در بدر ہونے کا خوف، بیکار باتوں پر یقین اور ہمیشہ کی پشیمانی۔ اس رات کو جو بڈھا ملا تھا، جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ سعدون، اس نے کہا تھا بہت جلد ایک بڑا کام کرو گے۔ نہروان سے پہلے بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لیے علی کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ پھر ایک حدیث سنائی جس کا مطلب اس وقت نہیں سمجھ سکا۔ شقی ترین انسان وہ ہے جو علی کی داڑھی اس کے خون سے رنگین کرے گا۔ میں عبد الرحمن، ایک غریب اور مسکین عرب، تاریخ کا شقی ترین انسان بننے جا رہا ہوں اشاز۔ حرمت کلام کی وجہ سے ہر حدیث محترم ہے اور سننا بھی چاہیے۔ میری ایک پھوپھی ہے جس کی باتیں انجیل کی آیات کے برابر ہیں، لیکن کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے اس لیے کوئی بھی اس کی باتوں کو نہیں سنتا۔ یہ تردید خوف کی وجہ سے ہے ابن ملجم۔ کیسا خوف؟ چھوڑو بعد میں بات کرتے ہیں، تھوڑا سولو تو سکون مل جائے گا۔ علی آٹے کی ان 3 بوریوں کی صورت میں 3 مردوں کا خون بہا دینا چاہتے ہیں۔ رک جا چڑیل، سنگ دل، منحوس، تو جب سے دنیا میں آئی اس گھر میں نحوست لے کر آئی ہے۔ بھوکی ہو تو گائے کی طرح ہل چلاؤ، اپنی محنت کی کھاؤ۔ جب تک حطام زندہ ہے علی کے بیت المال کا آٹا اس گھر میں نہیں آئے گا۔ کیا چیز کس کے بدلے لوں؟ قوم اور قبیلے کو 2 بوریوں کے بدلے بیچ دوں؟ غم کا سال ہے، ہم اکیلی عورتیں، کوئی قوم و قبیلہ اچھی حالت میں نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ بچوں پر تو رحم کر۔ یہ تمہارا حصہ ہے، لو کھا لو، کھاؤ، آؤ کھا لو۔ بچے اپنے باپ کا سر کھائیں، تم ماں ہو، بیت المال کی بھیک کے بجائے نہروان کی لوریاں سناؤ، آب اودانے کے بجائے انہیں انتقام لینا سکھاؤ۔ تو خون کی پیاسی ہے، میں نہیں، میں محبت کی پیاسی ہوں۔ اس دوزخ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اگر خوش نہیں ہو تو اپنے باپ کے مکھی اور مچھر بھرے ہوئے گھر چلی جاؤ۔ ایسا نہ کر، آگ مت لگا، اس دوزخ میں اس نعمت کو آگ نہ لگا۔ اے خدا ہماری قسمت کو دیکھ، کل بھی آگ، آج بھی آگ میں، ہم تیرا شکر کیوں کریں اے خدا؟ کفرآمیز باتیں مت کرو بیٹی۔
گریہ و زاری بھی بھوک کی طرح آدمی کو مار ڈالتی ہے۔ قطام قوم تیم و ربا کی سوگوار ہے۔ ابا قطام کوئی معمولی آدمی نہیں۔ قطام پھر سے جن دیکھ کر آ گئی ہو؟ یہ طوطا چشم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تم سے کچھ نہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں جو ڈروں، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ کوفہ برے لوگوں سے بھرا ہے، یہ تم سے کیا چاہتا؟ بس کرو، غیبت اور شیطنت کرنا ہے تو جا کے پڑوس کی بیوہ عورتوں سے باتیں کرو۔ میں کیوں؟ نہ میں نے رویا ہے نہ چلایا ہے۔ ہاں ہاں دیکھا، شاباش، تم میری ایک خالہ میں بہت ملتی ہو۔ جاؤ اسے اندر آنے کا کہو۔ وہ لومڑی صفت بوڑھا آدمی کوئی غیر نہیں ہے بھتیجی۔ درود ہو تجھ پر دختر کوفہ، خوشیوں کی ملکہ اور غموں کی شہزادی۔ درود ہو کوفے کے ہزاروں رخ بدلتے سکے پر۔ مجھے تعجب ہے کہ تم ہزاروں جنگوں میں گئے مگر بغیر کوئی زخم کھائے صحیح و سالم واپس آ گئے۔ میرا دل ہزار جنگوں کے زخموں سے پارا پارا ہے بیٹی۔ میں کوفے میں کسی کو اپنا محرم راز نہیں سمجھتا سوائے تمہارے قطام۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ تو رہے ہو، اپنی زندگی کے لحظات کا ایک ایک کر کے سر قلم کر رہی ہوں۔ دیکھا ہے، جس وقت تم علی کی دی ہوئی آٹے کی بوریوں کو آگ لگا رہی تھی میں وہیں کھڑا تھا۔ یہ منظر جنگ جمل سے کم نہیں تھا۔ تم تاریخ کی بیٹی ہو قطام، ایک ایک لمحہ تمہارا بڑا قیمتی ہے، اسے ضائع نہ جانے دو۔ یہ آواز کسی بڑے گھرانے کے امیر کی لگتی ہے۔ بتاؤ مجھے کس دربار میں حاضر ہونا ہوگا؟ اس دربار میں بھی تمہارا دل چاہے بھتیجی۔ اچھا سن لو امو، میں ایک سیدھی سادی اور تنہا لڑکی ہوں۔ کوفے کے تمام بزرگوں اور محافل کو ایک لہجے کے بدلے بیچ سکتی ہوں کہ جس لہجے میں میرا باپ لوٹ کر آ جائے، اپنی انہی مناجات کے ساتھ، اسی تیز خوشبو والے عطر اور دستار کے ساتھ سارے محلوں کے جواہرات اس ایک لہجے کے لیے دے سکتی ہوں جس میں میری ماں بھی آ جائے تاکہ اس کے شانے پر سر رکھ کر اپنی 20 سالہ زندگی پر گریہ کروں۔ میں اپنے ان سادہ لو بھائیوں کو بھی چاہتی ہوں تاکہ انہیں دوبارہ ستا سکوں۔ میری زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو اسے خراب مت کرو۔ لعنت ہو کوفے پر، لعنت ہو تمہارے عزیزوں کے قاتلوں پر۔ لعنت ہو جھوٹ پر، لعنت ہو ریاکاری پر۔ تم جیسے نازک دل بزرگ نہروان میں فخر کر رہے تھے کہ علی کی رکاب میں جہاد کرو گے، اور آج پھر سے ایک نئی جنگ کے لیے زین کس رہے ہو۔ میں ضرور تمہارا انتقام لوں گا قطام۔ میرا انتقام لوگے؟ کس سے؟ علی سے۔ علی سے؟ میں اس سرزمین پر کسی کو نہیں جانتی جس کی ہمت اور بلندی علی جیسی ہو۔ تم اگر نگاہ کر دو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے قطام۔ مبالغہ کر رہے ہو شیخ۔